کہ مومن کو چاہیے دکھ کے اندر صبر کرے، اور جب کوئی اللہ کی نعمت ملے تو اس کے اوپر شکر اختیار کرے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ مومن کی بڑی عجیب حالت ہے، مومن کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے بڑا عجیب ہوتا ہے۔ اللہ اسے دونوں حالتوں میں اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، دکھ آ جاتا ہے، تو اس کے اندر یہ صبر کر کے نیکیاں کما لیتا ہے۔ جب اللہ اس کے حالات کو بدلتا ہے اور فراوانی آتی ہے تو اس کے اوپر شکر کر کے یہ نیکیاں کما لیتا ہے۔ یعنی مومن دونوں طرف سے نیکیاں کماتا ہے، اس کے اوپر مصیبت آتی ہے تو بھی اللہ کے ہاں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور اگر اس کے اوپر کوئی اللہ کی نعمت آتی ہے تو بھی اس کے اللہ کے ہاں درجات بلند ہوتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ صبر کیا چیز ہے، صبر کہتے کسے ہیں؟ تو صبر کا لغوی معنی ہے روکنا، ٹھہرنا، اپنے آپ کو روک کر رکھنا، برداشت کرنا، اس کو کہتے ہیں صبر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک گناہگار کے اوپر تو چلو مصیبت آتی ہے اس کے گناہوں کے سبب، جیسے کہ سورہ شعراء کے اندر اللہ نے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت، کہ یہ جو تمہارے اوپر مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، دکھ آئے ہوئے ہیں، یہ تمہارے اپنے کیے ہی کا نتیجہ ہے، جو تم نے خود کیا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ لیکن ایک مومن کے اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ ظاہری سی بات ہے گناہگار کے اوپر تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے، تو مومن کے اوپر مصیبت اور پریشانی کیوں آتی ہے؟ حالانکہ یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ انبیاء کے اوپر بھی بہت سارے مصائب آئے ہیں، تکالیف آئی ہیں، اصحاب پیغمبر کو مشکلات سے دوچار ہونا پڑا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے اوپر کوئی بھی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، بخار چڑھتا ہے، یا اسے کوئی بھی بیماری آتی ہے تو اس کے درجات کو بڑھانے کے لیے آتی ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی شوکتا، یہاں تک کہ اس کو کوئی کانٹا چبھتا ہے، یشاکھا، اس کو کوئی کانٹا چبھتا ہے تو وہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بن کے آتا ہے۔ الا کفر اللہ بہا من خطایا، اس کانٹے کو اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ حضرت ام صائب رضی اللہ تعالی عنہا بخار کو گالی دے رہی تھی، برا بھلا کہہ رہی تھی۔ انبیاء کے اوپر بہت سی تکالیف آئی ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو دین کے معاملے میں تکالیف آئی ہیں وہ انبیاء کے اوپر آئی ہیں۔ ایک موقع پر تو آپ نے فرمایا کہ اگر عام بندے کو اکیلا بخار چڑھتا ہے تو مجھے دوہرا بخار چڑھتا ہے، یعنی جو دو آدمیوں کو بخار چڑھتا ہے وہ میں اکیلے محمد کو چڑھتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد جو تکالیف سب سے زیادہ آتی ہیں، جو انبیاء کے زیادہ قریب ترین ہوتے ہیں، افضلین لوگ ہوتے ہیں، ان کے اوپر مصائب آتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو دکھ اور مصیبتوں کا سلسلہ ہے یہ صرف گناہوں کی وجہ سے نہیں آتا، بلکہ بعض اوقات، بلکہ اکثر اوقات مومن کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ بن کے آتے ہیں۔ تو لہذا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر درس یہ دیتی ہے کہ کوئی بھی مصیبت پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے تو اس کے اندر آپ نے گھبرانا نہیں، واویلا نہیں کرنا، سینہ کوبی نہیں کرنی، بلکہ برداشت کا مادہ پیدا کرنا ہے اور صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہے امت مسلمہ کو۔ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ عورتوں کو واعظ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر ایک عورت نے 3 بچے اپنے آگے بھیج دیے، یعنی اس کے 3 بچے فوت ہو گئے، اس کے اوپر اس نے صبر کیا تو اللہ اس کو جنت میں گھر عطا کرے گا۔ تو ایک عورت کھڑی ہوگی، کہنے لگی یا رسول اللہ جس نے 2 بھیجے ہو، فرمایا وَإِثْنَيْنِ وَإِثْنَيْنِ وَإِثْنَيْنِ، ہاں جس نے 2 بچے آگے بھیجے ہوئے اس کے لیے بھی اللہ کا جنت کا وعدہ ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ جس کا 1 بچہ ہو، فرمایا اس کے لیے بھی جنت ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صبر کا بہت بڑا اجر ہے اللہ کے ہاں۔ اگر کوئی مصیبت آئی ہے، دکھ آیا ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کے اندر واویلا کیا جائے،
اس کے اندر سینہ کوبی کی جائے، گریبان پھاڑا جائے، بلکہ صبر کا دامن پکڑ کے اجر کو حاصل کیا جائے۔ وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو آپ نے فرمایا تھا کہ مومن کا معاملہ بہت ہی عجیب ہے، اگر اس کے اوپر کوئی دکھ آتا ہے تو بھی یہ نیکیاں کماتا ہے، اگر اس کے اوپر کوئی اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو بھی یہ نیکیاں کماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت سے واقعات احادیث کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا درس دیا کہ چاہے جتنا بڑا غم آ جائے، جتنی بڑی مصیبت آ جائے، اس کے اندر بے صبری نہیں کرنی، اپنا دامن چاک نہیں کرنا، سینہ کو بھی نہیں کرنی، بلکہ صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے بڑی کوئی مصیبت ہو سکتی ہے ایک باپ کے لیے جس کو پچھلی عمر میں ایک بیٹا ملا ہے اور مشرکین مکہ یہ طعنہ بھی مار رہے ہیں کہ اس کی نسل ختم ہو جائے گی، الیاذ باللہ اس کی اولاد نہیں ہے، اس کی شریعت اور اس کا مذہب اور اس کا مشن ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹا دیا، اور اس وقت خوشی کا عالم کیا ہوگا یہ بھی یا اللہ جانتا ہے یا اس کا محبوب جانتا ہے۔ پھر جب اللہ نے لیا تو ظاہر سی بات ہے دکھ کا عالم بھی کیا ہوگا یہ بھی اللہ جانتا ہے یا اس کا محبوب جانتا ہے۔ لیکن اتنے دکھ کے عالم کے اندر بھی اللہ کے محبوب پیغمبر نے بے صبری نہیں کی، دامن چاک نہیں کیا، بلکہ صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا، اور امت مسلمہ کو یہ درس دے دیا، لوگوں چاہے جتنی بڑی مصیبت ہو، جتنی بڑی مصیبت ہو، آپ نے مصیبت میں ایک ہی کام کرنا ہے، اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مصیبت آ جائے تو اس وقت کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ ہی نے مجھے یہ خوشی دی تھی، اب اللہ نے اگر لے لی ہے تو اس میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی ہے۔ لہذا یہ عقیدہ اپنانا ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ موت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون، نہیں، بلکہ کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، قرآن کے الفاظ ہے اذا اصابتہم مصیبہ، کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے تو اس وقت کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اسی میں شریعت نے تعزیت کا طریقہ بھی سکھایا ہے۔ اگر کسی کے ہاں جاؤ کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، میرا دوست، میرا بھائی، گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک تیرے لیے نعمت تھی، خوشی تھی، اب اللہ کو یہ منظور تھا، اللہ نے واپس لے لیا ہے، تو بجائے اس کے کہ تو پریشان ہو بلکہ اللہ کی معشیت کو اپنا اور اس کے اوپر صبر اختیار کر۔ وبشر الصابرین، اور صابرین کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اور پھر اللہ نے قرآن مقدس کے اندر انبیاء کے اوپر جو مصائب اور انبیاء کے اوپر جو اللہ نے دکھ کی بارشیں کی اور انبیاء کو جو اللہ نے آزمایا اس کے اللہ نے تذکرے کیے ہیں۔ کیا یہ اللہ نے صرف قصے اور کہانیاں سنانے کے لیے تو نہیں قرآن پاک کے اندر یہ قصے بیان کیے؟ آپ دیکھیے حضرت ایوب پیغمبر کا قصہ اللہ نے بیان کیا ہے، 18 سال تک اللہ نے بیمار رکھا، یہاں تک کہ قوم نے، قبیلے نے محلے سے، علاقے سے نکال دیا، کہتے تھے الیاذ باللہ استغفر اللہ کہ حضرت ایوب پیغمبر منحوس ہے، الیاذ باللہ، اور ان کی نحوست کی وجہ سے اس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، یہ کہتے تھے۔ بہرحال تو انہوں نے، قوم والوں نے گھر سے باہر نکال دیے، جنگلوں کے اندر حضرت ایوب پیغمبر 18 سال تک بیماری کے عالم کے اندر حضرت ایوب پیغمبر نے صبر کا دامن پکڑے رکھا، یہاں تک کہ بیٹے فوت ہو گئے، مال و جائیداد اللہ نے لے لی، لیکن حضرت ایوب پیغمبر نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ صبر کا دامن کو پکڑے رکھا، تو پھر اللہ نے انہیں بشارتیں بھی دی، اللہ نے انہیں ڈبل اولاد دی، اللہ نے انہیں اس مال سے دگنا اللہ نے مال بھی دیا، اللہ نے جوانی بھی لٹائی، اللہ نے انہیں خوشخبریاں بھی دی، لیکن ان کا کام کیا تھا؟ صرف انہوں نے ایک چیز کو، صبر کا دامن نہیں انہوں نے چھوڑا۔ تو صبر بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے شاگرد تابعی حضرت ابن رباح رضی اللہ تعالی عنہ ان کو کچھ درس دے رہے تھے، تو فرمایا کہ کیا تو جنتی عورت دیکھنا چاہتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی ہاں حضرت، کیوں نہ؟ فرمایا کہ ہذہ امرأۃ السوداء، یہ جو کالے رنگ کی عورت ہے نا یہ جنتی عورت ہے۔ فرمایا کہ وہ کس طرح؟ کیونکہ ایک مرتبہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برگاہ میں آئی، محفل میں آئی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے،
تو لہٰذا آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے اس سے شفا یابی دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اے اللہ کی بندے، اگر تو اس کے اوپر صبر اختیار کرتی ہے، صبر کا دامن پکڑے رکھتی ہے، تو کیا یہ اچھا کہ تجھے اللہ پاک اس کے بدلے جنت دے۔ تو وہ عورت کہنے لگی ٹھیک ہے یا رسول اللہ اصبر، میں صبر کروں گی اس کے اوپر، لیکن ایک چیز کی دعا کرے کہ دورے کے اندر مجھے جو دورہ پڑتا ہے اس کے بعد میں مجھے کوئی ہوش نہیں رہتی، بعض اوقات میری مطلب ننگی ہو جاتی ہے، بے پردگی ہوتی ہے، تو اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ مجھے شرم و حیا کے ساتھ دورے کے اندر بھی اتنی ہوش رکھے کہ کم از کم میری بے پردگی نہ ہو۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے دعا فرما دی۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہی وہ عورت ہے جو جنتی ہے، اور اس کے پیچھے اس کی نیکی کون سی تھی؟ صبر کرنا۔ تو لہذا صبر بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اور دوسری چیز شکر، یہ دو چیزیں، ایک صبر اور شکر۔ صبر ہوتا ہے کسی دکھ کے اندر، مصیبت کے اندر اپنے آپ کو روکے رکھنا، برداشت کرنے کا نام صبر ہے، اور کسی اللہ کی نعمت کے اوپر اس کا شکر ادا کرنے کا نام شکر ہے۔ شکر دراصل دل کے ایک جذبے کا نام ہے جو انسان اظہار تشکر کے طور پر اس کے احسان کی قدر کرتے ہوئے ظاہر کرتا ہے، اس چیز کا نام شکر ہے۔ اور شکر کے مقابلے میں کفر آتا ہے۔ شکر کا معنی ہوتا ہے اظہار کرنا، اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا ہے تو اس احسان کو دگنا تگنا کر کے اس کی قدر شناسی کرنا، اس چیز کا نام شکر ہے۔ اور کفر نام ہے اس احسان کو چھپانا، اور جو اسی طرح اسلام کے مقابلے میں کفر آتا ہے وہ بھی اسی وجہ سے کفر ہوتا ہے، کیونکہ بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو چھپاتا ہے، اس کا تشکر ادا نہیں کرتا، اسی وجہ سے اس کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو تمہارے اوپر نعمتوں کو میں بڑھا چڑھا دوں گا، نعمتوں کے اندر برکات کو نازل کر دوں گا۔ لیکن اگر لَإِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے کفر کیا، کفر کا مطلب کہ اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کیا، تو میں اللہ ان عذابی لشدید، تمہارے اوپر شدید عذاب نازل کروں گا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جو دین اسلام کے اندر بہت ضروری ہیں، ایک صبر اور دوسرا شکر، اور اس کا اجر بھی اللہ نے بہت عظیم رکھا ہے۔ اور اللہ کا سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ عقائد کو صحیح رکھا جائے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانا جائے، اس کی ذات کے اندر، اس کی صفات کے اندر، یعنی دل کے ساتھ اللہ کو وحدہ لا شریک جان کر اس کی وحدانیت کا اقرار کر کے اس کو وحدہ لا شریک جانا جائے۔ اور دوسرا اپنی زبان کے ساتھ اللہ کا شکریہ ادا کرنا، اور وہ شکر یہ ہوتا ہے اس کی توحید کی دعوت دینا، لوگوں کو حق بات کو بتانا، لوگوں کے سامنے حق رکھنا۔ اور تیسری چیز اپنے جسم کے جو اعضاء ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کا شکریہ ادا کرنا۔ وہ کیسے ہوگا؟ نماز پڑھ کے، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو بجا لا کر، اس کے ذریعے اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے۔